بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبہ نستعین وہو خیر معین۔ گفتگو چل رہی تھی کہ ایک دفعہ انسان کو علم ہوگا اور علم کے ساتھ پتہ ہے کہ پروردگار عالم یا عام مولا راضی نہیں ہے اس بات کے اوپر کہ اس کا بیٹا کسی طرح قتل ہو جائے۔ دوسری طرف امارہ قائم ہو جائے، امارہ یعنی خبر واحد یا اسی طریقے کوئی بھی دلیل، امارہ قائم ہو جائے اس بات کے اوپر کہ مولا عادی نے یہ کہا ہے کہ میرے بیٹے کو آنچ نہیں آنا چاہیے، اور مولا اس بات پر راضی نہیں ہے کہ بیٹے کو کسی طرح بھی نقصان پہنچ جائے۔ ہمارا قائم ہے، خبر واحد قائم ہے۔ اب جو بیٹے کو نقصان نہ پہنچے، چاہے وہ زید و عمر میں شبہ محصورہ ہو، علم اجمالی شبہ محصورہ ہو، چاہے شبہ غیر محصورہ، چاہے بیٹا جو ہے 1000 افراد کے درمیان شبہ غیر محصورہ ہو، مثلا فرق نہیں پڑتا۔ مولا نے خاص اہمیت دی ہوئی ہے اور راضی نہیں ہے کہ بیٹا کسی طریقے سے قتل ہو۔ ایک دفعہ ہمارا میں بھی اسی طریقے سے ہوگا، اور دوسری مرتبہ ہمارا میں صورت یہ ہوگی کہ نہیں، مولا پھر بھی قتل بیٹے پر راضی ہو جاتا ہے، کیونکہ شبہ غیر محصورہ ایسا ہے جس میں دیکھتا ہے کہ اگر بیٹے کو قتل نہ کیا گیا، بیٹے کے قتل کی اجازت احتمالی طور پر نہیں دی گئی ہے، لیکن اتنی شدت کا حکم بھی نہیں ہے کہ بیٹے کو قتل نہ کیا جائے، بلکہ اس شدت میں کمی ہے کہ جس کی بنیاد پر شبہ غیر محصورہ میں اگر ہم بیٹے کو قتل نہ کرنے کا احتمال مد نظر نہ رکھیں تو سارے مجرم بچ جائیں گے۔ کس مجرم کو چھوڑا جائے؟ تو پورے معاشرے کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اس لیے مولا اس مجبوری کے ساتھ کہ اگر ہم سارے مجرموں کو چھوڑ دیں تو نظام جو ہے وہ اپنی مملکت کا کس طرح چلائے گا۔ اس لیے کہتے ہیں کوئی بات نہیں، میرا بیٹا بھی قتل ہو جاتا ہو جانے دو، مجرموں کو نہیں چھوڑو بس۔ کیونکہ دائر زید عمر میں جو بات تھی وہ یہ تھی کہ ایک کافر محدور الدم ہے جس کا خون بہانا واجب ہے، اور دوسرا بیٹا ہے۔ اب وہ کون ہے ان دونوں میں سے پتہ نہیں چل رہا ہے۔ کتنے محدور الدم کو چھوڑا جائے گا کہ وہ امام زمان علیہ السلام کے ساتھ توہین کرے اور گالم گلوچ کرے؟ کتنے کو چھوڑا جائے گا؟ محدور الدم جو ہے وہ ہوا کرتا ہے کہ جو بھی ائمہ کی توہین کرے، ائمہ کو گالم گلوچ کرے یا ائمہ کے خلاف کھلم کھلا دشمنی کا اظہار کرے، وہ محدور الدم ہو جاتا ہے۔ جس کی مرضی ہے آ کر اس کو قتل کر سکتا ہے، اس میں کسی امام کی اجازت یا مجتہد کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔
جو امام کی توہین کرے اس کو قتل کرنے کی اجازت ہوتی ہے. اس لیے کتنے محدور الدم مجرموں کو چھوڑیں گے کہ اتنی جرأت بڑھ جائے کہ پوری مملکت کا نظام درہم برہم کر دیں. اس مصلحت کی خاطر مولا کہتا ہے مجرموں کو نہیں چھوڑو، بس چاہے میرا بیٹا ہی قتل کیوں نہ ہو جائے اس کے درمیان. حالانکہ کہا کہ میرے بیٹے کو بچانا ہے کیونکہ وہ مجرم نہیں ہے یعنی، لیکن کون ہے پتہ نہیں چلتا، 1000 آدمیوں میں کون ہے. اتفاقی طور پر بیٹا بھی قتل ہو سکتا ہے. تو یہاں پر بالکل شدت کا حکم نہیں ہے مولا کہ میرے بیٹے کو کسی طریقے سے جو ہے قتل نہ کیا، میں کسی طرح راضی نہیں ہوں، یہ شدت نہیں ہے. مصلحت دوسری طرف آ گئی کہ مجرموں کو چھوڑیں گے تو نظام مملکت درہم برہم ہو جائے گا. اس بنیاد پر اگر ہم شق اول لیتے ہیں کہ مولا کسی طرح راضی نہیں کہ اس کے بیٹا قتل ہو ہمارے میں بھی، اور دوسری طرف سے اگر ہم یہ کہیں کہ زید و عمرو میں سے کسی ایک کو قتل کیا جا سکتا ہے، تو دونوں کو جمع کرنا ممکن نہیں ہے کہ ایک طرف سے مولا کا حکم شدت کے ساتھ ہو کہ میں راضی نہیں ہوں بیٹا قتل ہو، دوسری طرف سے دو میں سے کسی ایک کو قتل کرنے کی اجازت مل جائے. یہ دونوں جمع کرنا ممکن نہیں ہے. اس لیے جہاں شدت موجود ہے وہاں پر احتیاط کرنا پڑے گی اور زید و عمرو دونوں کو چھوڑنا پڑے گا. چاہے ان میں سے ایک محدور الدم ہے، امام زمانہ علیہ السلام کو برا بھلا کہہ رہا ہے، نہیں، اس کے باوجود اس کو چھوڑنا پڑے گا کیونکہ بیٹے کو بچانا ہر وقت ہر صورت میں لازمی ہے. آئیے مطلب دوم پر چل رہے ہیں، اور مطلب دوم یہ ہے وہ بس ابھی اس میں دوسری شق میں ابھی آئے گی، وہ آ رہی کہ اگر اجتماع نقیضین قطعی ہو اور اجتماع نقیضین احتمالی ہو، تو کیا ان دونوں میں فرق پایا جاتا ہے یا نہیں؟ اجتماع نقیضین قطعی وہاں پر ہے جہاں پر ہم علم اجمالی رکھتے ہیں دو چیزوں کے درمیان اور دونوں میں اصل براعت، دو طرفین میں اصل براعت جاری کریں تو اجتماع نقیضین قطعی لازم آئے گا. کیونکہ ایک طرف لیوان اس میں اصل براعت جاری کیا تو اس کا مطلب یہ کہ علم اجمالی کا تقاضا ہے کہ قطعی طور پر دوسرا لیوان اور دوسرا برتن جو ہے نجس ہے، قطعی طور پر وہ نجس ہے کیونکہ اس کو تو اصل براعت کے سے پاک مانا ہے، تو دوسرا نجس ہو گیا. اب دوسرے میں اصل براعت جاری کی تو پہلا والا نجس ہو جائے گا، قطعی طور پر پہلا والا نجس ہو جائے گا. تو ایک طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ دوسرا والا نجس سے قطعاً اور یہ والا پاک ہے، اور دوسرا اصل براعت جاری کرتے تو دوسرا والا جو ہے پاک ہے اور جو ہے پہلا والا نجس ہے قطعاً. دونوں میں اصل براعت جاری کرنے کے نتیجے میں تناقض قطعی لازم آئے گا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ نجس ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ نجس ہے. وہ نجس ہے میں پاک ہوں اور یہ نجس ہے یہ پاک ہے تو وہ نجس ہے قطعاً. تو یہ تناقض پیش آئے گا. تناقض قطعی تھا اور تناقض احتمالی وہاں پر ہے کہ جب امارہ کا مسئلہ ہوتا ہے. امارہ کے مسئلے میں
اجتماع نقیضین احتمالی ہے، اس لیے کہ امارہ کا قطعی طور پر مطابق بواقع ہونا پتہ نہیں ہوتا اس میں، اس لیے جب قطعی طور پر خود ہمارا مطابق بواقع ہونا معلوم نہیں ہے تو اجتماع نقیضین احتمالی وجود میں آتا ہمارا میں، اس لیے کہ احتمال مخالفت خبر واحد واقع کے ساتھ جریان رکھ سکتا ہے، بس اس لیے اجتماع نقیضین احتمالی پیش آئے گا۔ لیکن اجتماع نقیضین قطعی ہو یا اجتماع نقیضین احتمالی ہو، دونوں میں فرق نہیں ہے۔ اجتماع نقیضین چاہے قطعی ہو وہ بھی جائز نہیں ہے، اور اجتماع نقیضین احتمالی ہو وہ بھی جائز نہیں ہے، اور تمام ممتنعات میں اسی طریقے کا حکم چلتا ہے۔ اگر شریک باری تعالی ممتنع ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قطع بشریک باری تعالی ممتنع، اگر امتناع ہے تو احتمال وجود شریک باری تعالی بھی ممتنع ہے، احتمال ہو کہ شریک باری تعالی ہے تو احتمال بھی ممتنع ہو، شریک باری تعالی قطعی بھی ممتنع ہے اور احتمال ہو تو وہ بھی ممتنع ہے۔ لہذا امور محال میں کہ جس میں رأس سے محل اجتماع نقیضین ہے، کیونکہ تمام امور محال کی بنیاد اجتماع نقیضین ہوا کرتا ہے، اس میں بھی جہاں پر قطعی طور پر ممتنع ہے اجتماع نقیضین، وہاں احتمالی طور پر بھی ممتنع ہے اجتماع نقیضین۔ بعبارت دیگر علم کے اندر نقض قطعی تھا، اما امارہ میں تناقض احتمالی ہے کہ وہ مطابق بواقع ہو یا مطابق بواقع نہ ہو، اس میں دو صورت پیش آ سکتی تھی کہ آیا واقع میں بھی جیسا ہم امارہ کے ذریعے سے معلوم کرتے ہیں ایسا ہی اجتماع نقیضین واقع میں بھی ہے، اور واقع میں ممکن ہے کہ اجتماع نقیضین واقع نہ ہوا ہو، لیکن اس کے باوجود چاہے اجتماع نقیضین واقع میں ہو یا واقع میں نہ ہو، لیکن ظاہری لحاظ سے احتمالی لحاظ سے اجتماع نقیضین اصل جاری کرنے میں پیش آتا ہے، اس لحاظ سے یہاں پر بھی جس طرح علم کے مورد میں قاعدہ اشتغال جاری تھا، امارہ کے مورد میں بھی قاعدہ اشتغال جاری ہوگا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔